آپ کہتے تھے سزا یافتہ ہیں, عدالتوں سے ان کو سزا ہوئی ہے, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ بری کر دیا ہے. تو جو آپ کا یہ پورا نیریٹو تھا, کیا اس پر آپ کو نہیں لگتا فرق پڑے گا ابھی آج کے اس فیصلے سے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت ادب کے ساتھ میری ریکویسٹ ہوگی کہ میاں صاحب کو میں نے سنا ہے, تھوڑا میں جو بھی بات کروں بعد میں جواب دے دیں, مجھے بولنے دیں ذرا. دیکھیں میں مریم صاحبہ پہ بھی آتا ہوں, لیکن ایک بات میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں. میاں صاحب کے ساتھ احترام کا ایک رشتہ رہا پارلیمنٹ میں, یہ دوسری بار ہم اکٹھے ہیں. لیکن ایک چیز میں نے پچھلے دنوں دیکھی جس پہ مجھے بڑا دکھ ہوا, اور میں نے محسوس کیا ایز اے تحریک انصاف کے ممبر کے بھی اور پاکستانی کے بھی اور مسلمان کے بھی, کہ ہمیشہ میاں جاوید لطیف یہ بات کیا کرتے تھے پارلیمنٹ میں بھی اور میڈیا پہ بھی, کہ جس طرح پاکستان میں سیاست ہوئی ہے نفرت کی بنیاد پہ یا لوگوں کو دیوار سے لگانے کی, تو ان سے کم از کم مجھے توقع نہیں تھی. میں احترام کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ میاں جاوید لطیف صاحب جس طرح پی ٹی وی نیوز میں پی ٹی وی میں بیٹھ کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ عمران خان صاحب جو نہ صرف تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بلکہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں, ان پہ جس طرح الزامات لگے ان کی موجودگی میں, اور جس طرح انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا بدقسمتی سے, اور یہاں تک بات کی گئی کہ عمران خان صاحب خدا نخواستہ مسلمان بھی نہیں ہے, اور ان پہ جس طرح الزامات لگے, تو کبھی بھی پی ٹی وی جو پاکستان کا نیشنل ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے وہ کسی کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے یوز نہیں ہوا, اور اس سے عمران خان صاحب کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالا گیا. اور مت بھولیے کہ عمران خان صاحب صرف چیئرمین تحریک انصاف نہیں ہے, سابق وزیر اعظم بھی ہیں. اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جب ایک سٹنگ منسٹر صاحب کی موجودگی میں یہ الزامات لگائے گئے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم مسلمان ہی نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا نظام اتنا کمزور ہے کہ ایک نان مسلم پاکستان کو وزیر اعظم بن گیا. کس طرح ہم ایک مسلمان کو نان مسلم کہہ سکتے ہیں, جبکہ میاں صاحب جاوید لطیف صاحب خود اس چیز کو سہ بھی چکے ہیں کہ جب ان کے دور میں جو ختم خود کے حلف میں ترمیم ہوئی تھی, جو انہوں نے نہیں کی تھی, نیچے کسی نے ایک سازش شرارت کی تھی جو پھر ٹھیک بھی کر دی گئی, اور انہوں نے خود بھی فیس کیا اس چیز کو, تو ان سے کم از کم یہ توقع نہیں تھی. یہ بالکل نان پولیٹیکل کام تھا عمران خان صاحب کے خلاف. آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کسی کے بارے میں کہنا کہ یا غدار ہے یا نان مسلم ہے, یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, جبکہ یہ خود بھی ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ غداری کے فلسفے نہ بانٹیں. تو یہ ایک احتجاج تھا آپ کے پروگرام میں نے ریکارڈ کیا ہے میاں صاحب سے, کہ کم از کم کسی سے بھی توقع تھی, میاں جاوید لطیف سے نہیں تھی یہ توقع کہ آپ اسٹیٹ کے بارے میں آپ یہ کریں گے. تو بہرحال یہ جو بھی اس کا جواب دیں, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جواب دیں گے, لیکن میرے خیال میں اسٹیٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی کو بھی چہ جائے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہو, اس کو یہ کہنا کہ یار آپ کوئی اور الزام لگا دیں, کرپشن کا لگا دیں, کچھ کہہ دیں, لیکن یہ کہنا کہ مسلمان. آپ کا گلہ پہنچ گیا میاں صاحب سے, میں اس کا میاں صاحب اس کو رسپونڈ کرنے کا مریم بی بی کے کیس کا تعلق ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن آج کے فیصلے پر آ جائیں, یہ جو آج والا فیصلہ ہے. جی جی, جہاں تک مریم نواز شریف صاحبہ کے کیس کا تعلق ہے, دیکھیں ذاتی بات میں نہیں کرتا, نہ کبھی کریں گے, لیکن جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے اور جو پاکستان کے کا جو نظام ہے سارا عدل کا, اس کا آج ایک مذاق اڑایا گیا موجودہ حکومت کی طرف سے, کیونکہ عدالت تو موجودہ شواہد پہ ہی جو ہے وہ جا کے کیس کر سکتی ہے اور کیس سن سکتی ہے. جب موجودہ حکومت جو ہے نیب اور جس کے پروسیکیوٹرز جب ملزم اور مدعی دونوں ایک پیج پہ تھے, کہ جب ملزمہ کے خلاف نیب کا قانون بدل دیا گیا, جب ملزمان کو اختیار ملا امپورٹڈ حکومت میں بیٹھ کے کہ آپ وہ قانون ہی چینج کر دیں, کہ جو بیسک لا ہے, جو گرون نارم ہے, جو اس طرح کے کیسز کا وائٹ کالر کرائمز میں, اور آپ خود وکیل ہیں اس کو سمجھتے ہیں, صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں یہ ہے کہ برڈن آف پروف انیشیلی ریاست پہ ہوتا ہے, حکومت پہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ثابت کرے کہ یہ پراپرٹی آپ کی ہے. جب ثابت ہو جائے کہ پراپرٹی ان کی ہے, منی ٹریل دینا اور باقی سارا برڈن آف پروف جو ہے ملزم پہ ہوتا ہے. جب آپ نے برڈن آف پروف کا قانون ہی الٹا کر دیا, اور ساتھ میں یہ بھی اس میں چینج لے کے آ گئے کہ بیرون ممالک سے لائی گئی کوئی دستاویز ایز ثبوت قبول ہی نہیں ہوگی. اگر ایک شخص نے باہر جا کے آف شور اکاؤنٹ بنائے ہیں اور اس نے پراپرٹیز بنائی ہیں, تو ڈاکومنٹس تو باہر سے ہی آنے ہیں نا, پاکستان سے تو نہیں آنے. تو سارا جب انہوں نے نیب لا کو چینج کر دیا اور نیب کے, مگر علی بھائی میں ایک چیز ذرا, کیونکہ آپ ان چیزوں کو قانونی معاملات کو سمجھتے ہیں, دو چیزیں ہوئی اور یہ سوال کیونکہ پوچھے گئے ہیں اور ان کے جواب. ایک تو یہ کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں یہ وہی ہیں جو پہلے
جب سزا ہوئی تھی احتساب عدالت سے تو اس وقت بھی یہی اس کیس کی پیروی کر رہے تھے. اینڈ کریکٹ می, میری آپ تصحیح کر دیجئے اگر میں کسی بھی موقع پر غلط ہوں. اور دوسرا یہ کہ ابھی تو تفصیلی فیصلہ نہیں آیا, جو فیصلہ آیا وہ بہت ہی مختصر فیصلہ ہے جس میں صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ سزا جو ہے وہ ختم کی جاتی ہے. لیکن جو ابھی تک جو بحث ہے, جو قانونی بحث ہے, وہ اس نقطے پہ کہ شاید یہ فیصلہ پرانے قانون کے تحت ہی آیا, تو اس میں نئے قانون کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس پر ذرا آپ جو ہے وہ, اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن, ذرا بہتر انفارمیشن ہے تو وہ رہنمائی کیجیے ہماری. دیکھیے رحمان اظہر صاحب, جو نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں اور جو نیب ہے, آج جب نیب لا چینج ہو گیا ہے, نیب ان کے نیچے ہے, اور اس کو باقاعدہ قانونی تحریف کر کے اس میں نیب لا میں چینج کر کے جو پہلے صدر مملکت کو جواب دیتا اس کو انٹیریئر منسٹری کے نیچے کر دیا. آپ مجھے بتائیں وہ نیب جو رانا ثناء اللہ صاحب جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کے نیچے کام کرنے والی نیب رانا ثناء اللہ صاحب کی باس مریم نواز شریف صاحبہ کو کیسے انڈائٹ کر سکتی ہے, کیسے ان کے خلاف کیس ہوا؟ میں کوئی ذاتی بات تو نہیں کر رہا. آپ نیب کو, آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کو ذاتی اپنا ایک ادارہ بنا دیا, آپ نے اس کو انٹیریئر منسٹری کے نیچے کر دیا, تو کیسے وہ جا کے انڈیپینڈنٹلی جا کے وہ کرے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جب پروسیکیوشن ہی اپنا کیس نہ کرے, جب ان سے پوچھا گیا, میں دیکھ رہا تھا مریم صاحبہ سے کہ کیا اس پہ نیب اپیل کرے گی, کون سی اپیل بھائی, کن طرح اپیل کرے گی؟ جو جواب دے ہی ان لوگوں کا ہے. تو ذرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس اس لیے ختم ہوئے ہیں کہ یہ حکومت میں ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے, یہ آئے اس کام کے لیے تھے, 2 کاموں کے لیے آئے تھے, 1100 ارب سے بھی زیادہ کا جو خرچہ ہے وہ اپنا معاف کرا دیا, اور اس طرح کی کیسز سے اپنے آپ کو فری کر دیا. ان کا تو کام ختم ہے, وہ تو فارغ ہے. 25 کلومیٹر کی حکومت ہے, اپنا کام کر کے ہم سے بیٹھے ہوئے. اب 1 منٹ دیں, میں